بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ حضرت عمر نام، نسب و رشد و تربیت۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرد بن زرع بن عدی بن کعب بن لؤی بن فہر بن مالک۔ اہل عرب عموماً عدنان یا قحطان کی اولاد ہیں۔ عدنان کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے نیچے 11ویں پشت میں فہر بن مالک بڑے صاحب اقتدار تھے۔ انہی کی اولاد ہیں جو قریش کے لقب سے مشہور ہے۔ قریش کی نسل میں 10 شخصوں نے اپنے زور لیاقت سے بڑا امتیاز حاصل کیا اور ان کے انتصاب سے 10 جدا نامور قبیلے بن گئے، یعنی ہاشم، امیہ، نوفل، عبدالدار، اسد، تیم، مخزوم، عدی، جمع، سمحہ، حضر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد سے ہیں۔ عدی کے دوسرے بھائی مراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور اجمی تھے، اس لیے دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ مذہبی عصمت کا چتر بھی ان پر سایہ فکن تھا۔ تعلقات کی وسعت اور کام کے پھیلاؤ سے ان لوگوں کے کاروبار کے مختلف سیغے پیدا ہو گئے تھے۔ ہر سیغے کا اہتمام جدا تھا، مثلا خانہ کعبہ کی نگرانی، حجاج کی خبر گیری، سفارش و قبائل کا انتخاب، فصل، مقدمات، مجلس شورا وغیرہ وغیرہ۔ عدی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ تھے، ان سیغوں میں سفارت کے سیغے کے افسر تھے، یعنی قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو یہ سفیر بن کر جایا کرتے۔ اس کے ساتھ منافرہ کے معرکوں میں ثالث بھی ہوا کرتے تھے۔ عرب میں دستور تھا کہ برابر کے دو رئیسوں میں سے کسی ایک کو افضیلت کا دعویٰ ہوتا تو ایک لائق اور پایہ شناس ثالث مقرر کیا جاتا اور دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے دلائل بیان کرتے۔ کبھی کبھی ان جھگڑوں کو اس قدر ہوتا کہ مہینوں معرکے قائم رہتے۔ جو لوگ ان معرکوں میں حکم مقرر کیے جاتے، ان میں معاملہ فہمی کے علاوہ فصاحت اور زور و تقریر کا جوہر بھی درکار ہوتا۔ یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلتے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ نے اپنے اسلاف کی طرح ان خدمتوں کو نہایت قابلیت سے انجام دیا اور اس وجہ سے بڑے اعلیٰ مرتبہ لوگوں کے مقدمات ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن حرب بن امیہ میں جب ریاست کی دعویٰ پر نزاع ہوئی تو دونوں نفیل ہی کو حکم مانا۔ نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا اور اس وقت کی طرف مخاطب ہو کر یہ جملے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر امزاد تھے۔ نفیل کے 2 بیٹے تھے۔ عمرو معمولی لیاقت کے آدمی تھے، لیکن ان کے بیٹے زید جو نفیل کے پوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، نہایت اعلیٰ درجہ کے شخص تھے۔ وہ ان ممتاز بزرگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے اپنے اجتہاد سے بت پرستی کو ترک کر دیا تھا اور موحد بن گئے تھے۔ ان میں زید کا مفصل حال اسد الغلابہ کتاب الاوائل اور معارف ابن قتیبہ میں ملے گا، کے سوا باقیوں کے یہ نام ہیں: قیس بن سعدہ، ورقہ بن نوفل۔ زید بت پرستی اور رسوم جاہلیت کو علانیہ برا کہتے تھے اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اس پر تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ خطاب نے اس قدر ان کو تنگ کیا کہ وہ آخر مجبور ہو کر مکہ معظمہ سے نکل گئے اور حرم میں جا رہے، تاہم کبھی کبھی چھپ کر کعبہ کی زیارت کو آتے۔ زید کے اشعار آج بھی موجود ہیں جن سے ان کے اجتہاد اور روشن ضمیری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ شعر یہ ہیں: ایک خدا کو مانو یا ہزاروں کو، جب کہ امور تقسیم ہو گئے، میں نے لات اور عزا سب خیر بات کہا اور سمجھدار آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ قبیلہ عدی اور بنی عبد الشمس میں مدت سے عداوت چلی آتی تھی اور چونکہ بنو میں خطاب بھی شامل تھے، مجبور ہو کر سہم کے دامن میں پناہ لی۔ اس پر بھی مخالفوں نے لڑائی کی دھمکی دی تو خطاب نے یہ اشعار کہے:
کل 8 شعر ہیں اور علامہ ارسطی نے تاریخ مکہ میں ان کو بے تہمہ نقل کیا ہے۔ عدی کا تمام خاندان مکہ معظمہ میں مقام صفا میں سکونت رکھتا تھا، لیکن جب انہوں نے بنو سہم سے تعلق ختم کیا یا پیدا کیا تو مکانات بھی انہی کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ لیکن خطاب کے متعدد مکانات صفا میں باقی رہے، جن میں سے ایک مکان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وراثت میں پہنچا تھا۔ یہ مکان صفا اور مروہ کے بیچ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ڈھا کر حاجیوں کے اترنے کے لیے میدان بنا دیا، لیکن ان سے متعلق بعض دکانیں مدت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے قبضے میں رہیں۔ خطاب نے متعدد شادیاں اپنے اونچے گھرانوں میں کیں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام خنتمہ تھا، جو ابن ہشام بن المغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ اس رتبہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی سے لڑنے کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی سے متعلق ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کو صاحب العناء کا لقب حاصل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے پوتے تھے۔ مغیرہ کے بیٹے ہشام بھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے، ایک ممتاز آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایات کے مطابق ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت اور بچپن کے حالات بالکل نامعلوم ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں عمرو بن عاص کی زبانی ایک روایت نقل کی ہے کہ چند اسباب کے ساتھ ایک جلسہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ درختان گل اٹھا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خطاب کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر غیر معمولی خوشی کی تھی۔ ان کے سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں، اور کیونکہ معلوم ہوتے اس وقت کس کو خیال تھا کہ یہ جوان آگے چل کر فاروق اعظم ہونے والا ہے۔ تاہم نہایت تشخیص اور تلاش سے کچھ حالات باہم پہنچے جن کا نقل کرنا ناموزوں نہ ہوگا۔ سن رشد پہنچ کر ان کے باپ خطاب نے ان کو جو خدمت سپرد کی وہ اونٹوں کو چلانا تھا۔ یہ شغل اگرچہ عرب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قومی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے، تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے اور جب کبھی تھک کر دم لینا چاہتے تو سزا دیتے۔ جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصیبت انگیز خدمات انجام دینی پڑتی تھی، اس کا نام ذہبان تھا، جو کہ مکہ معظمہ کے قریب قدید سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو نہایت عبرت ہوئی۔ اب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اللہ اکبر! ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نمدہ کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا۔ آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔